السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پاکستانیوں، اس وقت صرف 24 گھنٹے کا ٹائم باقی رہ گیا ہے 17 جولائی کے الیکشن کے رزلٹ میں، اور پاکستانیوں جتنا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا امپورٹڈ حکومت اور نیوٹرلز کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہے، یہ صرف عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جس بندے کی آپ کو کرپشن نہ ملے، جس بندے کو خوف نہ ہو کسی ویڈیو اور آڈیو کو، اور جس بندے کی ایمانداری کے چرچے ہو، اس کو پھر اسی ہتھ کنڈوں اور اسی طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ مشہور بات ہے کہ اس دفعہ ان کو ٹکر کے لوگ ملے۔ یہ بات ویسے ہی نہیں کہی جا رہی، ان کو واقعی میں ٹکر کے لوگ ملے۔ سب سے بڑی ان کو پرابلم جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ اس دفعہ ان کے ٹکر میں آئے پڑھے لکھے لوگ۔ ان کے ٹکر میں کوئی کوتا کڑھائی والے یا ایک بریانی پہ ووٹ دینے والے لوگ نہیں آئے، ان کے ٹکر میں آئے ہیں پڑھے لکھے لوگ، اوورسیز پاکستانی اور مڈل کلاس کے لوگ ساتھ میں، جن کو شعور ہے، جن کو کم از کم وہ حق اور سچ اور بات کرنے کی ان کو تمیز ہے۔ تو ان کو اس دفعہ ایک تو یہ مسئلہ درپیش ہے، دوسری بات ان کو جو حقیقت اور تاریخ میں جو ان کو کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے رجیم چینج تو کروائی ہے یا تختہ تو الٹ کروایا ہے حکومتوں کا، لیکن مسئلہ کیوں آیا ہے؟ وہ حکومتیں تھی کرپٹ۔ اگر بے نظیر کا حکومت انہوں نے گرائی ہے تو بے نظیر اس کے بعد پاکستان نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ان کی حکومتوں میں کرپشن انہوں نے اتنے کیے ہوتے کہ وہ بلیک میل ہو جاتے اور بیرون ملک بھاگ جاتے، اور ان کی جو اہم اہم وزیر ہوتے وہ بھی ان کے پیچھے بیرون ملک چلے جاتے، بھاگ جاتے، اور یہاں پہ جو ان کے ورکرز ہوتے کچھ تو خاموش ہو جاتے، کچھ وفاداریاں چینج کر لیتے۔ اور اسی طرح اگر آپ غور کر لیں تو پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ گرائی گئی تو نواز شریف پھر پیچھے نہیں دیکھتے، وہ بھی دم دبا کے بیرون ملک بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اتنی کرپشن انہوں نے کی ہوتی ہے جس کا ریکارڈ سب ایجنسیز کے پاس ہوتا ہے اور اداروں کے پاس موجود ہوتا ہے، جس کے بعد ان میں ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور یہ پیچھے مڑ کے اسی لیے نہیں دیکھتے۔ اس دفعہ ان کا پالا پڑا ہے ایک ایماندار شخص کے ساتھ، جس کی انہوں نے 3.5 سال میں کوئی کرپشن نہیں پکڑی، جس کی انہوں نے قیمت نہیں لگائی، کیونکہ اس کی قیمت ہے ہی نہیں، جس کے ساتھ اللہ نے وہ بندے پیچھے لگا دیے جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ تو ابھی بات یہ آئی ہے کہ انہوں نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دھاندلی کریں گے، ان کی مجبوری ہے، کیونکہ جب انہوں نے ان چوروں کو لانا تھا تو اسی ڈیل پہ لایا ہے کہ بھئی ملک آپ نے چلانا ہے، عمران خان کو ہم دیکھیں گے، ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ چور سارے پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان کے پاس تو پبلک ہے، اگر وہ ہمارے خلاف ہر دوسرے دن نکلے تو ہم کیا کریں گے، ہم کس طرح گورنمنٹ چلائیں گے۔ تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ بھئی عمران خان کے ساتھ ہم نپٹیں گے، تو آج وہ ٹکر کے لوگ ان کے ساتھ ان کے گلے پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ابھی بلیک میل کیا جا رہا ہے آرٹیکل 6 سے۔ اچھا، جس بندے نے جو متوقع پی ایم ایل این کا امیدوار ہوگا آگے، مشیر عالم نام ہے، آرٹیکل 6 کا جو اختلافی نوٹ کسی کے کہنے پہ اس نے لکھا ہے، وہ تو آئندہ آپ خود دیکھ لو کہ وہ پی ایم ایل این کا نامزد امیدوار ہوگا یا اس کا بھتیجا یا اس کا سمدھی یا اس کا کیا کہتے ہیں کوئی بھائی وغیرہ پی ایم ایل این کا امیدوار بن جائے گا، کیونکہ یہ اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے، یہ فیصلے میں نہیں تھا، اور ایسے ٹائم پہ فیصلہ دیا گیا کہ الیکشن میں 4-5 دن صرف باقی رہ گئے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ اچھا، آرٹیکل 6 کی بات وہ کر رہے جن میں اتنی اہلیت اور اتنی جرت نہ تھی۔ جب آئین کو روندا گیا، آئین کو توڑا گیا، اس سے پہلے ایک آمر نے توڑا تھا، اسی آمر کا یہ حصہ بن گئے تھے بعد میں، اور وہ آج عمران خان پر آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، ان میں شرم نہیں ہے۔ اور وہ ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف بھی لیا، ان کو انہوں نے کیا سزا دی ابھی تک؟ تو بات وہی فواد چودھری کی بات ہے، اگر آرٹیکل 6 کی آپ بات کرو گے تو رسے کم بڑھ جائے گے، گردنیں زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ گردنیں انہی کی ہوگی جنہوں نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے۔ ملک کا آئین کس نے توڑا اور کتنی دفعہ توڑا؟
ان کا ساتھ کس نے دیا؟ سپریم کورٹ کے ججوں نے دیا تھا PCO کے تحت، اور پھر اس کو وردی میں کس نے صدر بنوایا تھا؟ کس نے مانا تھا؟ تو اگر بات چل پڑی تو نہ کوئی سیاسی جماعت رہ پائے گی اور نہ پھر اداروں کے سربراہان۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فضول کی باتیں نہ کرے، شفاف انتخابات کروائے، اور اگر نہیں کروانے تو پھر ٹکر لے لے جو آپ نے لی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف عمران خان کو بلیک میل کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے، تو دھاندلی کے بعد پھر عمران خان نے نکلنا ہے، تو اس سے پہلے ہم عمران خان کو ڈرائیں گے اسی بات سے۔ اور آپ ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ الیکشن کمپین کے لیے کوئی KPK سے نہیں آئے گا۔ علی محمد خان بیچارہ آیا، ان کے اوپر انہیں پرچہ کاٹ لیا، گرفتار کر لیا۔ KPK میں جب الیکشن ہوتا ہے سارا چوروں کا ٹبر وہاں پہنچ جاتا ہے، کبھی انہوں نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ چور نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ جو ووٹ عوام دیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یہ اندر سے چور ہے، ان کو خوف ہے، تبھی یہ برداشت بھی نہیں کر رہے۔ اور اگر بات اس طرف نکل پڑی تو پھر آپ کہیں نہیں نکل سکو گے، نہ آپ اسلام آباد جا سکتے ہو، نہ پھر آپ KPK جا سکو گے، نہ بلوچستان۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہتھ کنڈے چھوڑ دیں، یہ 90 کی دہانی نہیں ہے جس طرح کی حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہو، اور مہربانی کر کے شفاف الیکشن کروا دیں، یہی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور یہی پاکستان پہ آپ لوگ کا احسان ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو ہیڈ ہے اس کی تو قیمت لگ چکی ہے، ادارے سارے ان کے ساتھ ہے، عدلیہ ساری ان کے ساتھ ہے، ضرورت کیا تھی 4-5 دن پہلے اس طرح کا فیصلہ دینے کا، وہ بھی جو تیار شدہ فیصلہ تھا۔ اور عمران خان نے تو کلیئر کٹ میں کہہ دیا کہ لگاؤ مجھ پہ آرٹیکل 6، پھر میں وہ باتیں کروں گا کہ یہ ملک ہل جائے گا۔ عمران خان صرف اگر 2 باتیں بھی کر لے تو یہ بھی اس ملک کے لیے کافی ہے، زیادہ گہرائی میں وہ اگر جائے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سری لنکا کے حالات کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صرف اس رات کی صرف 2 باتیں بتا دے کہ اسد کیسر کو کس نے پریشرائز کروایا تھا عدم اعتماد کروانے پہ، اور دوسری بات یہ کہ سب کو کال کہاں سے جا رہی تھی، صرف یہ 2 باتیں عمران خان بتا دے تو یہی ان کے لیے بہت ہے، پھر عوام جانے اور یہ لوگ جانے۔ لیکن عمران خان کو اس ملک سے محبت ہے، عمران خان کو اس فوج سے محبت ہے، وہ فرد واحد کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی سوچ کافی دور تک ہے۔ یہ وقتی فائدے والے لوگ ہیں، یہ سارے چور اکٹھے ہوئے، چوروں کا گلدستہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے کیسز کے ہاتھوں مجبور ہونے پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لے اور شفاف انتخابات کر لے، جو بھی نتیجہ آئے گا وہ تسلیم کریں کہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن پھر ہم کہہ رہے اگر دھاندلی ہوئی تو کل سے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو، اللہ ملک کی بہتری کرے، اور ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ بات وہاں تک نہ لے جائے۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ شفاف انتخابات کروائیں گے، اور اگر نہ کروائے تو پھر بھگتے معاملات اس سے ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔